اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ سورہ توبہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور دوزخ میں ہی ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ مشرکین اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد حرام کے پاسبان ہیں، اس کی خدمت، دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے اس گمان کی تردید کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی خدمت کرنا یقیناً بڑی عبادت ہے، لیکن بشرط ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ مسجد کا اصل مقصد اللہ کی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر یہ بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے تو مسجد کی خدمت کا کیا فائدہ؟ لہذا کفر اور شرک کے ساتھ کوئی بھی شخص مسجد کا پاسبان بننے کا اہل نہیں۔ مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں، آگے اللہ نے ذکر کیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہوں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے سے مزید وضاحت فرمائی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون عند اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ اصول بتلا دیا گیا کہ تمام نیک اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص فرض تو ادا نہ کرے اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا بے شک ایک نیک کام ہے، مگر وہ نفلی حیثیت رکھتا ہے، اور مسجد حرام کی دیکھ بھال بھی بعض حیثیتوں سے فرض کفایہ ہے اور بعض حیثیتوں سے نفلی عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان انسان کی نجات کے لیے بنیادی شرط ہے، اور جہاد کبھی فرض عین ہے اور کبھی فرض کفایہ ہے۔ لہذا کسی کو صرف ان خدمات کی وجہ سے کسی مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہے، واولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تم انہیں ولی نہ بناؤ، اور تم میں سے جو کوئی انہیں ولی بنائیں گے وہ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے میرے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو،
اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہے، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فیصلہ فرمانے سے مراد سزا کا فیصلہ ہے۔ اس آیت مبارکہ نے واضح فرما دیا کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، مال و دولت، گھر جائیداد، تجارت اور کاروبار، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت تک جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بن جائے تو یہی چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کامل طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن۔ چوتھے رکوع کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ فتح کر لیا تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازن اپنے سردار مالک بن عوف کی سربراہی میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ جب خبر کی تصدیق کی گئی، معلوم ہوا خبر صحیح ہے، وہ لوگ بہت بڑے جوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہے۔ حوازن کی تعداد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ 24,000 سے 28,000 تک تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے 14,000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشتمل ایک لشکر کو لے کر آپ روانہ ہوئے، اور یہ جنگ حنین کے مقام پر لڑی گئی جو مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، وہاں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 14,000 تھی، جو اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کسی بھی جنگ میں نہیں ہوئی تھی، اور ہمیشہ مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود فتح پا جاتے تھے۔ اس لیے بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزرے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر اس زور کا حملہ کیا کہ بہت سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند جان باز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، اور جو لوگ میدان چھوڑ چکے تھے وہ نئے ولولے کے ساتھ واپس ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر فرار ہوا اور طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ 6,000 افراد جنگی قیدی بنائے گئے، اور بڑی تعداد میں مویشی اور 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ جب میدان چھوڑنے والے مسلمان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر واپس آئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی تسکین پیدا فرما دی کہ ان پر دشمن کا جو رعب وقتی طور پر چھا گیا تھا وہ دور ہو گیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ حوازن کے جو لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور حوازن اور ثقیف کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بعد میں مسلمان ہوئی۔ خود مالک بن عوف جو حوازن کے سب سے بڑے سردار تھے مسلمان ہوئے۔ اسلام کے بڑے علم برداروں میں ان کا شمار ہوا۔ آج انہیں حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والو یہ مشرک لوگ بالکل ناپاک ہے، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ یہ اعلان براءت کا تکملہ ہے، اور اس کے ذریعے سے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اعلان کروایا تھا وہ یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہے کہ وہ حج نہ کرے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ اس آیت میں بھی ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو حج سے منع کرنے کا ایک ظاہری طور پر یہ نتیجہ ہو سکتا تھا کہ مکۃ المکرمہ کی تجارت اور معیشت پر برا اثر پڑے، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں تو کوئی اپنی پیداوار تو نہیں ہے، باہر سے آنے والوں ہی پر اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس اندیشے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی احتیاج اپنے فضل سے دور فرما دے گا۔ تجارتی اور معاشی خسارے کے اندیشوں میں مبتلا مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ اگر آمد کا ایک راستہ بند ہو تو اللہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ کھول دے گا، کیونکہ وہ مادی اسباب کا محتاج نہیں، وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے وہ ہو کر رہتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ گویا اس آیت مبارکہ میں اس شبے کا بھی ازالہ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔